السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابنیچروں کی مابنیچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن یہ ہمارے دیش کے ساتھ ہی جڑی ہوئی جو ہمارے دلوں کی دھڑکن، جس سے ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، جو نام سنتے ہی بابری مسجد کے لیے بولوں گا میں، بابری مسجد کی خبر دوں گا میں، جو ہماری مسجد کو شہید کر کے وہاں پہ جو ٹیمپل بنایا جا رہا تھا، وہاں پہ ٹوٹل 127 مورتیاں ایسے جو بھاری بھاری مہنگے تراش کے بنا کے سالوں لے کے جس طریقے سے لگا لے تھے، وہ پورے نکل چکے ہیں۔ 103 نکلے ہیں، 103 نکلے ہیں، ابھی 24 باقی ہے۔ ابھی تک 103 نکال لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ لگائے جائیں گے یہ، جہاں پر یہ لوگ جو ٹیمپل بنا رہے ہیں، ان کا جو بابری مسجد کے لیے زمین فراہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو لینے سے ہم نے انکار کیا۔ اب اس کے بعد بابری مسجد وہیں پہ جہاں پہ تھی وہی زمین ہم کو دینے کا وعدہ کرے یہ لوگ۔ 4 مہینے کا وقفہ لیے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2-2.5 مہینے میں حوالے کر دیں گے۔ وہاں بابری مسجد کا بھی کام الحمدللہ شروع ہو جائے گا، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اب یہ لوگ جو جس طریقے سے جو مورتیاں وغیرہ جو مہنگے تراش کے جو لگائے تھے جو نکال رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ مورتیاں اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی بلڈوزر چلایا جا سکتا، اور بلڈوزر جب چلائیں گے تو وہ زمین رکھیں گے نہیں، وہ زمین فوراً OIC کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ اسی لیے بھی سرکار جلدی جو کر رہی ہے، کیونکہ روپ دیکھ لیے ہوئے سویڈن کا، نیدرلینڈ کا، اسرائیل کا، امریکہ کا جو حالت جو کر رکھے ہیں ابھی، یہ بڑے خطرناک نتائج نکل رہے ہیں اس کے۔ اب یہ ہماری سرکار یہ جوخم نہیں اٹھا سکتی، یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وقت کے رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اور OIC اور GCC نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، اور نہ تو تمہاری جملے بازی پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ پھر بھی جو ٹائم جو جس حوالہ دیا ہے تم نے، جس طریقے سے جو حوالے جو بتا رہے ہیں تم لوگ، اس کے مد نظر ہم وقتی طور سے تمہارے اوپر ایک اور مرتبہ ناجائز وشواس کر رہے ہیں۔ جائز وشواس نہیں ہے، جائز وشواس وہی ہوتا جس پہ تم کبھی زندگی میں صحیح کام کرے یا کبھی صحیح وعدہ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے، لیکن تم تو زندگی میں جب سے میں سمجھتا ہوں خوش تمالے آج تک صحیح نہیں بولے۔ یہ ان کا نہیں، وہ میرا کہنا ہے۔ کچھ ایکسٹرا جو ہو رہا سمجھے، یہ میرا کہنا ہے۔ انہوں تو جو ہے سو یہی کہے کہ جو ہے سو تمہاری بات پہ وشواس تو نہیں کر سکتے، لیکن جو حوالہ دے رہے ہیں جس طریقے سے تم لوگ مجبوراً تمہارے آخری مرتبہ تمہارے اوپر بھروسہ کرنا پڑا۔ جو 4 مہینے کا ٹائم لیے یہ لوگ، ہو سکتا ہے یہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی دے دیں گے، کیونکہ جب مورتیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ، اور 103 جو مورتیاں نکل گئے ہیں، اب بچے ہوئے 24 مورتیاں، اس کے بعد کبھی بھی یہ لوگ بلڈوزر چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان بھکتوں کو دکھانے کے لیے یہاں پہ کام چالو کر چکے ہیں یہ لوگ، اور بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں۔ صبح اور شام دو شفٹ چل رہے ہیں 12 گھنٹے کے، اور تقریباً جو ہے سو وہاں پہ 800 آدمی کام کر رہے ہیں، 800 آدمی کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کا اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا، اور آپ لوگوں نے جو اللہ سے مانگا وہ آپ کی دعائیں قبول ہونے جا رہی ہے۔ میں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ بولوں گا، جو ساری دنیا ایک ہو گئی بابری مسجد کے لیے۔
صرف ہمارے دیش کا مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا کا مسلمان ایک ہی چیز چاہ رہا تھا، کسی طریقے سے ہر حال میں بابری مسجد تشکیل دی جائے، بابری مسجد تعمیر کی جائے اور بابری مسجد میں حی علی الصلاۃ کی گونج سنائی دے، جو کہ ایک قابل ذکر بات ہے، قابل فخر بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں تو یہی کہوں گا، ان اللہ مع الصابرین، ہم نے صبر کیا اور اس کا پھل کیسا ملا ہم کو دیکھتے تھے۔ لیکن بعض ہمارے لوگ ہیں جو نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ نا امیدی کفر ہے۔ یہ بھائی اللہ کا گھر ہے اور اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ اپنے بعض لوگ نا امید ہو کر الٹے سیدھے کامنٹس کرتے ہیں، ذرا سوچو میرے بھائی، دنیا بدل سکتی، دنیا ختم ہو جا سکتی، وہ اللہ رب العزت چاہے تو۔ یہ تو ایک ٹیمپل کی بات ہے، 1000 بھی رہے اگرچہ اللہ نہ چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے اور ایسے چیزیں مت دہرایا کرو، ہمارے ایمان کو پختہ رکھو، اللہ کو حاضر ناظر مانتے رہو، حاضر رکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ سے یہ التجا کرو کہ ہم دنیا میں جب تک بھی سانس لیں گے انشاءاللہ غلط کام نہیں کریں گے۔ اس گناہ کی توبہ مانگو جو جانے انجانے میں تم نے کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو چل رہا ہے بابری مسجد کا کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ آج تو علی گڑھ یونیورسٹی کے بھی کچھ لوگ پرمیشن لے کے وہاں پر جا کے دیکھے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ دیکھنے بھی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ 2 دن روکے تھے، وہ 2 دن پوجا چل رہی تھی، اور کون سا ایسا مسلمان ہے وہ دیکھنا چاہے گا جا کے؟ یہ لوگ جو روکے ہیں یہ بول کے روکے کہ تم لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ کھلا رکھے تو کیا، اور دوسری بھی عوام کچھ جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ بند رکھے، کیونکہ وہ لوگ پورے اس میں ہی مہو رہتے، اگر چاہیے تو ڈسٹرب ہو جاتا وہ لوگوں کو، اس لیے بند کر کے وہ لوگ پوجا کر رہے تھے۔ جو ہمارے OIC نے جو وجہ پوچھی تو وجہ تو یہ لوگ یہ بتائی، تو بہرحال کہ وہ حقیقت بھی تھی، وہ سچائی بھی تھی۔ بعد میں جو جس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ کام تو ہوا ہے، ان لوگوں کا پوچھا کا اس کا، جو کہ کرنے دو بھائی، ہمارے کیا کرنا ہے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے ہماری بابری مسجد جلد سے جلد ہم کو زمین مل جائے اور بابری مسجد کا کام شروع ہو جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز ہماری پوری ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے اس مالک کا، اس پاک پروردگار کا، اس اللہ رب العزت کا، وہ کائنات کے مالک کا، وہ واسط، وہ راشد، وہ جبار، وہ غفار، وہ ستار کا، کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ جو امید ختم ہو گئی تھی، ہم کو امید بالکل ختم ہو چکی تھی بس ہمارے لوگوں کو، لیکن یقین مانیے میرے کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا فیصلہ ہوگا اور ہمارے حال میں ہمارے پشک میں ہوگا، ہماری طرف ہوگا، اور وہ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا، آپ لوگوں نے سن لیا کہ کس طریقے سے ہوا۔ اس لیے اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو، اللہ رب العزت کو، ہر چیز میں ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے وہ۔ کسی کے ساتھ بڑی بات مت کرو، اپنے سے چھوٹوں کی بھی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اللہ سے دعا کرتے رہو اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہو، وہ کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ پھر ایک مرتبہ بول رہا ہوں، جتنے بار بھی بولے وہ کم ہے۔ دیکھو کرشمہ، دیکھو خدا کا، اللہ کا کرشمہ دیکھو، جو چیز کی امیدیں ختم ہو گئی تھی، جو چیز کی امیدیں ختم ہو گئی تھی، وہ چیز لوٹ آ رہی ہے، وہ چیز ہم کو واپس مل رہی ہے، وہ بھی اس نے اتنی دھماکے دار طریقے سے کہ کبھی کسی کی اب ضرورت نہیں ہوگی، دوبارہ کسی کی اوقات نہیں ہوگی، کسی کی حیثیت نہیں ہوگی، اس کے خط کا اس کو علم ہوگا، اس کی حیثیت کا اس کو پتہ رہے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی خبر تھی، دینا بہت ضروری تھا کہ ان کے 103 مورتیاں نکال لیے ہیں وہ لوگ،
جو کہ بہت مہنگے بتائے جا رہے ہیں، وہ نکالی ہیں، ابھی 24 باقی ہے، ہو سکتا کل وہ بھی نکال لے، کل تک نکالنے کے بعد ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن میں بلڈوزر لگا دے، جو آپ لوگوں کو وہ لائیو دکھایا جائے گا، آپ لوگوں کو وہ برابر وہ ویڈیو بھی دکھائی جائے گی ویڈیو کے بازو میں، تاکہ آپ لوگ خود کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ جب چاہتا ہے تو کیا نہیں کر سکتے، وہ کریم و رحیم چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، ساری دنیا پلٹا دے سکتے میرے بھائی۔ ایمان پختہ رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔